أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اس نے تم پر حرام ٹھہرایا ہے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ تو اس کو خواہش مند ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی 173 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی، بڑی تفصیل طلب آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی اصولی بات جو ہے بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو میتہ کا ذکر آیا تھا جسے مردار کہا جاتا ہے، جس پر جو ہے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا دم کہا، دم کا مطلب ہے خون، یہاں پر مطلق دم کہہ دیا گیا، لیکن سورہ انعام 8ویں پارے میں دمم مسفوحہ فرمایا، بہتا ہوا خون، یعنی صرف خون نہیں بلکہ بہتا ہوا خون۔ خون تو بہت سی قسموں کا ہوتا ہے، جیسا کہ جو جمع ہوا خون ہے جو جانور کے اندر، انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ اسے کلیجی یا تلی کہا جاتا ہے، وہ حلال ہے اور جائز ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ بھی خون ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اس میں خرابی نہیں ہے۔ جو بہتا ہوا خون ہے، جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون باہر نکلتا ہے تیزی کے ساتھ اور جو جسم میں دوڑتا رہتا ہے، وہ خون، اس لیے کہ ایک چیز تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور سلیم الفطرت طبیعت ہے اس کی، اسی گندی چیزوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، اور یہ خون پینا درندوں کی علامت ہے، اور اگر انسان بھی خون پیے گا تو پھر اس کے پاس بھی درندوں والی صفت آ جائے گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری چیز یہ کہ خون میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات آج سامنے آئی ہے کہ اس میں ٹاکسنس ہے، بیکٹیریا ہے اور جرمز اور دیگر جو ہے فنگس وغیرہ، یہ سب چیزیں خون ہی میں ہوتی ہیں، جو جانور کو کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد وہ پورے کے پورے باہر نکل جاتے ہیں، تو خون میں ساری گندگی موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو نہ صرف اس کو کھانے پینے بلکہ اس کی تجارت اور اس سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے، کسی بھی طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بعض دفعہ میلوں ٹھیلوں کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ کباب بنا کر بیچتے ہیں لوگ، جو سستے قسم کے جو ہوتے ہیں، وہ بالکل اسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خون اگر جم جائے، یہی بہتا ہوا خون، تو وہ بھی گوشت جیسا نظر آنے لگتا ہے، اس سے کباب بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے، نہ کھانا بلکہ جو ہے اس کو بیچنا اور خرید و فروخت کرنا، اس قسم کی کوئی بھی تجارت میں جو ہے اس کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ خون بھی دودھ ہی کی طرح ہے، اس کا مسئلہ بھی، یعنی خون ایک شکل ہے، خون کی ایک شکل دودھ ہے، تو دودھ کے لیے جو ہے فقہا نے جو مسائل بیان کرے ہیں وہی خون پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں، دودھ کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف دوا اور علاج کے سلسلے میں کوئی عورت کا دودھ کسی شخص کی ناک میں ڈالا جا سکتا ہے یا اس کو استعمال بھی کرایا جا سکتا ہے دوا کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ غذا کے لیے صرف وہ بچے کی غذا ہوتی ہے اس کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی خون کے تعلق سے بھی جو ہے فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو دوا اور علاج کے طور پر اگر ضرورت ہو، اضطراری کیفیت ہو، ایمرجنسی سچویشن اگر آ جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، خون چڑھانے کا جہاں تک معاملہ ہے، لیکن اس کو خرید و فروخت کا ذریعہ، کاروبار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ زندگی بچانے کی خاطر اس کو کسی دوسرے انسان کا خون بھی چڑھایا جا سکتا ہے جو میچ ہوتا ہوا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری شکل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر اس کے بغیر بھی دواؤں سے فائدہ جو لیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر خون کو چڑھانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ یہ خون کی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو حرمت قائم کی ہے اس میں یہ تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات جو بتائی گئی ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ،
خنزیر کہتے ہیں سور کو، جو بد جانور جسے کہا جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ نہ صرف گوشت، لحم الخنزیر یہاں پر اس لیے فرمایا کہ اس کی ہڈیاں اور اس کے پٹھے، اس کی رگیں اور اس کی جتنی بھی چیزیں اس کی جسم میں ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ناپاک جانور ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندگی پر جو ہے رہتا ہے اور گندگی میں سے چیزوں کو لے کر استعمال کرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، اور وہ انتہائی بے حیا جانور ہے۔ یعنی سارے جانوروں میں سب سے زیادہ بے حیا ہے یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی جو ہے خواہش، جنسی خواہش کی تکمیل اپنے فروع سے بھی کرتا ہے اور اپنی نسل سے بھی کرتا ہے۔ کوئی دوسرا جانور جو ہے ایسا کام نہیں کرتا۔ سارے جانور فطرت پر رہتے ہیں، اپنی نسلوں سے یا اپنی فروع سے، اپنی ماں سے جو ہے خواہش پوری نہیں کرتے، یہ جانور کرتا ہے۔ تو اس کا کھانے والا، اس کا استعمال کرنے والا ایسا ہی بے حیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی خرابی جو سائنس آج جس کو پروف کری ہے کہ جانور کے جسم میں جو ہے کچھ بیکٹیریا وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ جرمز ہوتے ہیں، وہ جس کو 100 ڈگری پر پکانے سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر وہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن سور ایک ایسا جانور ہے جس کو 1000 ڈگری پر بھی اگر پکائیں گے تو جراثیم اور جرمز جیسے کہ ویسے رہتے ہیں۔ وہ بیماریاں انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں اگر وہ گوشت کو اگر وہ کوئی استعمال کرتا ہے، اس کی کسی بھی چیز کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز میں خرابی ہے اور کون سی چیز میں انسانی جسم اور اس کی روح کے لیے خیر اور نفع ہے، اس کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے کہا گیا ہے، اور بار بار اس کے تعلق سے آیا ہے کہ اس کی ہر چیز حرام ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو اسلام کے جو دشمن ہیں، جو یہود و نصارہ، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو جائے، تو اس طریقے سے وہ لوگ وہاں پر اس کی فارمنگ کرتے ہیں۔ یورپ، امریکہ وغیرہ میں اس جانور کی فارمنگ کرتے ہیں، لاکھوں فارمز ہیں ان کے پاس اور کروڑوں جانور کو پیدا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ جانور کو پیدا کیا، فارمنگ کی، تو جانور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ چربی اسی کے پاس ہوتی ہے، کوئی بھی اور جانور میں اتنی زیادہ چربی نہیں ہوتی۔ اور چربی کو کیا کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شروع میں، تو آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چربی کا جو ہے استعمال کیا جائے گا، اور اس سے کروڑاں ڈالر، بلینز ڈالر بھی کمائی ہوگی، اور مسلمانوں کے ایمان کو بھی جو ہے وہاں سے کم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ سارے مسلم ممالک کو جو ہے وہ لوگ وہ پروڈکٹس بیچتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ پورک کا بنا ہوا ہے، لیکن دیگر ممالک میں جب بھیجتے ہیں تو اس کو ای کوڈ، یورپین یونین کوڈ بول کر اس کو لکھ دیا جاتا ہے، صرف ای کوڈ۔ کوئی بھی آپ پروڈکٹ اٹھا کر دیکھیے، جیسا کہ جو ہے ٹوتھ پیسٹ ہے یا بسکٹس ہیں، چاکلیٹس ہیں، کیڈبریز ہیں، ٹن فوڈ ہے، کین فوڈ ہے، یہ جو ساری چیزیں جو پریزرویٹیوز ڈال کے جس میں رکھ کر جو ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے، گوشت کی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، تو پریزرویٹیوز اور کلرنگ میٹر جو ہے، اور جو جہاں پر چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے کیڈبریز وغیرہ میں، چاکلیٹس میں، وہ سارے کے سارے اسی چربی کو استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی ای کوڈ کے ساتھ آ رہا ہے آپ پروڈکٹ اٹھا کے دیکھیے، سارے ای کوڈس جو ہے حرام نہیں ہیں، اس میں بہت سے ای کوڈ حرام ہیں، اور بعض ای کوڈس ویجیٹیبلز بھی ہوتے ہیں اور بعض ای کوڈ جو ہے حرام نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کو چیک کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے نمبرز ہیں، کئی نمبرز ہیں اس کے، جو اس کو چیک کر کوئی اتنا کیئرفلی تو استعمال نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس کے لیے بہتر یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے جو یورپ اور امریکہ سے جو پروڈکٹس آ رہے ہیں، جو فارن سے جو آ رہے ہیں، یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس سے وہ جو ہے جو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ پیسے کو بلینز کما رہے ہیں، اور پھر ہمارا ایمان بھی لے لینا چاہ رہے ہیں، ہمارا پیسہ بھی لے لینا چاہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی غیرت چلی جا رہی ہے، اور ان کا مال اور ان کی دولت اور ان کا ایمان جو ہے بالکل کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس لیے کہ ہر چیز میں صابن، ہر قسم کا صابن باہر سے جو آ رہا ہے اس میں جو ہے یہی ملا ہوا ہوتا ہے، اس کی چربی ملی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو بڑی آسانی سے وہ مہیا ہے، اور وہ چیزوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔
اور ہم سے پھر اس کا پیسہ بھی وصول کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنے یہاں کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ویجیٹیبل اور ہربل پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں وہ قسم کی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یورپ سے جو آ رہے ہیں ای کوڈ کے ساتھ جو آتے ہیں اسی میں جو ہے یہ بیماری ہوتی ہے اور یہ خرابی ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے ہم کو انہیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں انہیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے اس کو استعمال کرنا اور جو ہے یہ اپنے ایمان کو گنوا دینے کے متعارف ہے۔ یہ تو ایک ایمان چلا جا رہا ہے، کمزور پڑ جا رہا ہے، اور پھر ہمارا پیسہ بھی جو ہے اس میں خرچ ہو جا رہا ہے۔ وہ لوگ ہم کو بیوقوف بنا کر پیسہ ہمارا لے رہے ہیں اور ہمارا ایمان لے رہے ہیں، اس بات سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور چوتھی بات آخری جو اس میں جو فرمائی گئی کہ وما احل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نظر کے سلسلے میں بہت سی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جانور ہیں، جانور کو غیر اللہ کی نظر کیا جا سکتا ہے، اور جانور کے علاوہ کھانے پینے کی بہت سی اشیاء ہے، استعمال کی اشیاء ہے، جیسے جو ہے غلہ اناج وغیرہ ہے یا مٹھائی وغیرہ ہے یا اور کوئی دوسری بہت سی چیزیں، ان سب کو بھی جو ہے غیر اللہ کے نام پر اگر جو ہے نامزد کر دیا جائے، دے دیا جائے، رکھ دیا جائے تو یہ سب کے سب وما احل لغیر اللہ میں آ جائیں گے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، جو نعمتیں، جو انعامات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے استعمال کی اجازت دی ہے اور اس کو عطا کیا ہے، تو وہ استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے نام کا صدقہ دینا جو ہے اس کے لیے ہوگا، اور اس کے نام کی نظر و نیاز اس کو کرنی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کا نام اس پر وہ لیتا ہے، کسی اور کے نام کو اس پر لگانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس میں منم سمجھ رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پیدا کرنے والی، وہ نعمتوں کے پیدا کرنے والی ذات نہ صرف اللہ ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، اس کے اختیارات میں بھی کوئی اور شریک ہے، یہ سمجھ رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، 3-4 صورتیں اس میں جو ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس کی تقرب الی اللہ جو ہے نہیں ہو بلکہ تقرب غیر اللہ ہو، کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ذبح کرتے وقت نام بھی غیر اللہ ہی کا لیا جائے، جیسا کہ دیگر اقوام اپنے اپنے بتوں کی اور دیوی دیوتاؤں کے نام لے کر جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں، تو وہ تو باجماع امت حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ تقرب غیر اللہ ہی ہے، اور جو ہے اس جانور کا خون بہانا جو ہے مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، لیکن نام بوقت ذبح اللہ کا لیا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے کوئی اگر ذبح کر رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کو خوش کیا جائے، جیسا کہ آج کے بہت سے جاہل مسلمان قبروں پر، مقبروں پر، درگاہوں پر اور آستانوں پر جا کر جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں، وما ذبح علی النصب فرمایا سورہ مائدہ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح فرمایا اس کو، یعنی یہاں پر تو صرف یہ کہہ دیا کہ غیر اللہ کی نظر، لیکن اس کو اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے 6 پارے میں یہ جہاں پر حرمت کا تذکرہ آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، حرمت علیکم المیتہ کے تحت، تو اس میں جو ہے وما ذبح علی النصب فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذبیحہ آستانوں پر لے جا کر جو ہے ذبح کیا جائے گا، جو جانور کو تھانوں پر لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور جو بارگاہوں پر لے جا کر ذبح کیا جائے گا، جو قبروں اور مزاروں پر لے جا کر ذبح کیا جائے گا، وہ سب کا سب حرام ہے، چاہے اس میں آپ 1000 بار اللہ کا نام لے کر جو ہے اس کو ذبح کریے، کیونکہ اس کا مقصد اور منشا اس کو ذبح کرنے کا یہ ہے کہ تقرب غیر اللہ، اللہ کی غیروں کو جو ہے خوش کرنا اور ان سے عقیدت اور ان سے محبت اور ان کی رضا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ رضا الہی نہیں ہے بلکہ رضا غیر الہی ہے اور رضا اہل قبور ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس میں اس قسم کا جو ہے جو کام ہوگا، جو ذبیحہ ہوگا، وہ اگر اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جائے، جیسا کہ غلط فہمی کا شکار ہے بہت سے مسلمان، اگر آپ ان سے کہیں کہ یہ جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے، جو مزاروں پر لے جا کر
تو یہ حرام ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیے ہیں، اللہ کا نام لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انما الاعمال بالنیہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث بخاری شریف میں، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کو جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ آپ کی نیت اللہ کو راضی اور خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت جو ہے وہ صاحب قبور کو جو ہے راضی کرنا ہے، اور ان سے جو ہے نظر و نیاز مانگنا، اور ان سے حاجتیں مانگنا، اور ان کے سامنے جا کے اپنے ہاتھ پھیلانا، اور یہ وعدہ کرنا کہ اگر یہ کام پورا ہو جائے تو میں پھر یہ نظر پیش کروں گا، یہ سب کے سب غیر اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اور جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے اس طریقے سے ڈرنا جیسا کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اور خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے جو ہے ان کے پاس جانا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے اگر ایسا ہی نہیں کریں گے وعدہ کرنے کے بعد تو وہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ خوف جو ہے یہ خوف اللہ ہی سے ہو سکتا ہے، اور کوئی زندہ انسان جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو اس سے ہو سکتا ہے فطری طور پر، لیکن مافوق الفطرت، مافوق الاسباب طریقے سے کسی سے خوف کرنا اور کسی سے امید لگائے رکھنا، جو خبروں میں ہے، جو مزاروں میں ہے، ان کے پاس جا کر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ صرف اور صرف ان کی خوشنودی کے خاطر ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر نہیں ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں دیگر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔